السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی ہم اس سے پہلے ایک واقعہ ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے تو حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب دیتے کہ یہ رستہ دکھانے والے ہیں، راہ دکھانے والے ہیں۔ بڑا حکمت بھرا جواب دیتے تھے۔ آج جو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا وہ تھا معبد کا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی تھی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولی بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اس سے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، یعنی وہ بیمار ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی، اس لیے یہاں پر گھر میں رکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریافت کیا اس میں دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ میں اسے دھو لوں؟ بولی ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ مبارک پھیرا، برکت والے ہاتھ، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کا ایک بڑا سا برتن جو لیا جو ایک جماعت کا آسودہ کر سکتا تھا، اس میں اتنا دودھ دعا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دعا کہ برتن بھر گیا۔ اسے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولی بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک بابرکت آدمی کا گزر ہوا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کتاب کے اخیر میں یہ اوصاف درج کیے جا چکے ہیں۔ اوصاف سن کر معبد نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے قسم کی باتیں کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا کوئی دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ جس کا ترجمہ یہ الفاظ بول رہے تھے کہ اللہ رب العرش اور ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہشات کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم خود اگر بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ یعنی ایک جن کا آواز تھا وہ آ کر مکے میں یہ آواز گونجانے لگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے۔ ایک جن زیری مکے سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے دیکھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکے سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔